بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ تبت کے ایک گاؤں میں ایک تالاب بہت مشہور تھا۔ وہ تالاب مشہور تھا اس وجہ سے کہ کہا جاتا تھا اس تالاب میں اگر کوئی انسان ڈبکی لگا لے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی جانور ڈبکی لگا لے تو وہ خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں مشہور تھی اور ہر کوئی اس تالاب کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، لیکن وہ تالاب گاؤں سے بہت دور ایک گھنے جنگل میں بہت سے پیڑوں کے درمیان تھا، اور گاؤں سے بڑا دور تھا اور گھنے جنگل میں تھا، اسی لیے لوگ زیادہ اس کے پاس پہنچ نہیں پاتے تھے۔ جب لوگ تلاش میں تو نکلتے تھے جنگل کے، لیکن جو ہی گھنے جنگل میں وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں خوف ہوتا تھا کہ تالاب ملے نہ ملے، اگر شیر مل گیا تو ہماری موت پکی۔ اسی لیے بہت سے لوگ شوق تو کرتے تھے کہ اس تالاب کو جو ہے وہ دیکھ کر اس میں ڈبکی لگائی جائے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہی رہا۔ اسی جنگل میں ایک فقیر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اس جنگل میں ہی رہتے تھے اور کبھی یہاں تو کبھی وہاں پیڑوں کے نیچے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ کبھی اس پیڑ کے نیچے عبادت کر رہے ہیں تو کبھی دوسرے، یعنی صبح ایک پیڑ کے نیچے عبادت کی تو شام دوسرے کے نیچے۔ اس طرح عبادت کرتے کرتے ایک دن وہ اس تالاب کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر اس تالاب کے نزدیک انہوں نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد ان کی نظر اس تالاب پر پڑی۔ اس تالاب کا پانی دور سے ہی چمک رہا تھا، اور اس خوبصورتی اور چمک کی وجہ سے اس خدا کے بندے نے سوچا کیوں نہ اتنا خوبصورت پانی ہے، اس میں ایک مرتبہ نہا لیا جائے۔ تو اس نے یہ سوچ کر ڈبکی لگائی، اور جیسے ہی اس نے ڈبکی لگائی وہ ایک فرشتہ بن گیا، اور فرشتہ بن کر وہ آسمان پر اڑنے لگا، اور وہ اڑتے ہوئے چلا گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھا اسی تالاب کے نزدیک ایک پیڑ پر بیٹھے دو بندروں نے۔ ان میں ایک بندر تھا اور ایک بندریا۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک انسان جس کی سفید داڑھی تھی، اس انسان نے تالاب میں ڈبکی لگائی اور وہ فرشتہ بن کے ہوا میں اڑنے لگا، یہ تو کوئی جادوئی جو ہے وہ تالاب ہے، کیوں نہ ہم بھی اس میں ڈبکی لگائیں اور ہم بھی جو ہے فرشتے بن جائیں۔ وہ بندر اور بندریا نیچے اترے اور تالاب کے نزدیک آ کر ان دونوں نے بھی تالاب میں ڈبکی لگائی۔ جو ہی ڈبکی لگا کے وہ اوپر اٹھے تو ایک خوبصورت مرد بن چکا تھا اور ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ جب وہ تالاب سے باہر نکل کر آئے اور ایک دوسرے کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر جو وہ حیران اور دنگ رہ گئے، اور وہاں پر کہنے لگے تم تو بڑے ایک دوسرے کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ تو بندر نے کہا ایک مرتبہ اور میں چھلانگ لگاؤں گا اس پانی میں۔ بندر نے ایک مرتبہ اور چھلانگ لگانے سے پہلے
اپنی بندریا جو کہ ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی اسے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو، اور ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ ڈبکی لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم فرشتے بن جائیں۔ بندریا نے کہا، جو کہ عورت بن چکی تھی، خوبصورت عورت بن چکی تھی، اس نے کہا نہیں اب بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں، ہم اسی میں خوش ہیں۔ لیکن بندر نے کہا نہیں، چلو ہم ایک مرتبہ اور ڈبکی لگاتے ہیں۔ بندریا نے کہا، جو کہ عورت بن چکی تھی، اس نے کہا نہیں، ہمیں یہیں پر خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ بندر نے آخرکار کہا تم چلتی ہو تو بہتر، ورنہ میں جا کر ڈبکی لگاتا ہوں۔ اس بندر نے جا کر پھر ڈبکی لگائی، اور جو ہی ڈبکی لگا کر باہر نکلا وہ پھر بندر بن چکا تھا۔ پہلے اس نے ڈبکی لگائی، وہ بندر سے انسان بنا، پھر انسان بننے کے بعد پھر ڈبکی لگائی تو وہ بندر بن گیا۔ وہ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ اس ملک کے بادشاہ نے اس عورت سے، اس لڑکی سے شادی کر لی، اور اس بندر کو اسی بادشاہ کے نوکروں نے پکڑ لیا، اور اسی بادشاہ اور اس لڑکی یعنی اس بادشاہ کی رانی کے سامنے بندر کو نچایا گیا۔ بندر کو ناچتا دیکھ کر اس کی بندریا، جو کہ اب بادشاہ کی رانی بن چکی تھی، وہ بندر کے نزدیک آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں ایک حد پر خوش ہو جانا چاہیے، زیادہ کی لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا انجام تم دیکھ چکے ہو۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم انسان بہت سی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن کسی ایک موڑ پر آ کے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اسی دوڑ دھوپ میں لگے رہے کہ وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، تو پھر مرتے دم تک ہم کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے جو ہمیں ملا ہے وہ بھی کھو دیں۔ اسی لیے اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک لیول، ایک لمٹ تک پہنچ کر خدا تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔